محترم حضرات، یہ سیمینار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ شخصیات کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل شہید جو ناموس صحابہ پہ قربان ہو گئے کراچی میں، عظیم سکالر اور ہم سب کے لیے بہت ہی عظیم سرمایہ تھے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب جو شرعی عدالت کے جسٹس بھی رہے اور ہم سب کے وہ مربی تھے، وہ فوت ہوئے۔ اسی طرح مجلس احرار اسلام کے امیر اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے فرزند ارجمند حضرت مولانا سید عطا المحمن شاہ صاحب بخاری فوت ہوئے۔ اور اسی طرح کچھ ہمارے جامعہ اسلامیہ کے ساتھ متعلق اور جامعہ اسلامیہ ٹرسٹ کے بنیادی حضرات جو ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے آج کا یہ سیمینار منعقد ہوا ہے، اور عنوان صحابہ و اہل بیت۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان یہ اہل بیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی امہات المومنین کو بنیادی طور پر اہل بیت کا لقب دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو، سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کو، سیدنا حضرت حسن، سیدنا حضرت حسین کو بھی ایک چادر میں لے کر کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ تو یہ اہل بیت ہے۔ سیمینار کی بنیادی غرض و غایت میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور اس کو آپ اپنے لیے ایک تحریک سمجھیں، اور غرض و غایت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ 3 عنوان ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہمارے محترم بھائی اور ہمارے لیے بہت عظیم سرمایہ جناب مولانا ڈاکٹر سرفراز احمد عوان بیان فرمائیں گے، اور امیر المومنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شیخ الحدیث ہم سب کے محترم حضرت مولانا زاہد الراشدی بیان فرمائیں گے۔ یہ ضروری کیوں ہے؟ امہات المومنین پہ سب و شتم جاری ہے، صحابہ کرام کے ایمان پہ طعنہ زنی ہے، اور صحابہ میں سے بھی خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق جو خلیفہ اول ہیں، اور ان پر غصب خلافت اور غصب وراثت کے نام پر جو بک بک لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں، وہ جن کا کوئی شجرہ نہیں ہے نسب کا، جن کو اپنے نسب کا علم نہیں ہے، وہ 52 گز کی زبانیں نکال کر حضرت امیر معاویہ پہ اور سیدنا صدیق اکبر پہ گالی گلوچ کرتے ہیں۔ میں اسے گالی گلوچ ہی کہوں گا۔ مطالبہ ہمارا یہ تھا، ہے اور یہ رہے گا کہ اس ملک میں قانون سازی ہونی چاہیے۔ صحابہ و اہل بیت پہ جو آدمی بھی تبرہ بازی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، اس کو سزا دی جانی چاہیے، سخت ترین سزا، تاکہ یہ سلسلہ رک جائے۔ امن و امان کے لیے ضروری ہے۔ آپ اپنے اپنی جگہ پہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ظہرت الفتن او البدع وصبت اصحابی۔ علماء کرام کو خصوصی متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ سیمینار میں نے اسی لیے رکھا ہے، جلسہ عام نہیں رکھا، کہ جب فتنے ظاہر ہوں، بدعتیں ظاہر ہوں، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگے، یہ حضور نے فرمایا، وصبت اصحابی فللعالم ان یظہر علمہ، تو عالم کے ذمہ یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ علم کا اظہار انہی 2 بنیادوں پر، یعنی فتنوں کو بیان کرے اور لوگوں کو آگاہ کرے کہ فتنوں سے بچیں، بدعات کا رد کرے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مدح کرے، ان کا دفاع کرے، کیونکہ پس منظر یہی تھا کہ اذا ظہرت الفتن او البدع وصبت اصحابی فللعالم ان یظہر علمہ، عالم کے ذمہ یہ ضروری ہو جائے گا
کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، لوگوں کو بتائے کہ صحابہ کون ہے، اہل بیت کون ہے، بدعات کیا ہوتی ہیں، سنت کیا ہے، فتنوں سے کیسے بچنا ہے، ایمان کیسے بچنا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ من لم یفعلہ، جو ایسا نہیں کرے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی، اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اس کی کوئی فرض نیکی قبول کی جائے گی، نہ اس کی کوئی نفل نیکی قبول کی۔ علماء کرام خواب غفلت سے بیدار ہوں، آنکھیں کھولیں، کان کھولیں۔ سوشل میڈیا نے، انٹرنیٹ نے ڈیروں تک، جھگیوں تک، خانہ بدوشوں تک یہ سب باتیں پہنچا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کو کیا پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کسی کو کیا پتہ ہے کہ بنو امیہ کون ہے۔ نہیں، کوئی آدمی بنو امیہ کو گالی دیتا ہے تو وہ حضرت عثمان کو گالی دیتا ہے، وہ حضرت معاویہ کو گالی دیتا ہے، وہ سیدہ ام حبیبہ کو گالی دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بنو امیہ سے تھے۔ آپ نے گالی دینی ہے تو شخصی طور پر جس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کریں بات، اس کا دفاع ضروری ہوا تو ہم کریں گے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کو گالی نہیں دینے دیں گے۔ یہ بات سن لیں، اور آپ کو اس سلسلے میں پوری جرأت کا، پوری حمیت کا، پوری غیرت کا اظہار کرنا ہوگا۔ کوئی شخص بھی اس موضوع پر بات چھیڑتا ہے، کلرک چھیڑتے ہیں، منڈیوں میں چھیڑتے ہیں، یہ باتیں چلتی ہیں۔ جہاں ایک آدمی بیٹھا ہے صحابہ کا دشمن، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے، تو آپ اس کا منہ بند کریں، اسے کہیں کہ جس کا صحابی ہونا ثابت ہے، یہ بات سنیں، جس کا صحابی ہونا ثابت ہے، تاریخ نے اس کے پلڑے میں جو کچھ بھی ڈالا ہو، ہم اسے اٹھا کر گٹر میں پھینک دیں گے، صحابی کی عزت کی جائے گی۔ سیدھی سادی بات، صحابی ہونا اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ۔ بات وہی ہے جو پیغام دیا ہے میں نے آپ کو، وہ پیغام یہ ہے کہ عظمت صحابہ و اہل بیت پہ نہ کوئی مداہنت کی جا سکتی ہے، نہ پسپائی اختیار کی جا سکتی ہے، نہ سمجھوتا کیا جا سکتا۔ خلاص جئیں گے تو ان کے نام پہ، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیو تو ابو بکر کی طرح اور مرو تو حضرت عثمان کی طرح۔ جیو تو ابو بکر کی طرح، یہ دونوں جملے ابو بکر کی طرح۔ ابو بکر نے کہا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام انہ قد انقطع الوحی و تم الدین اینقص وانا حی، یہ کہا جیو تو ابو بکر کی طرح، غیرت، حمیت، دینی اس طرح کہ وہ کہتا ہے تم سب بیٹھو، کوئی نہیں جاتا تو نہ جائے، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ فتنہ ارتداد پہ عرب کے عالم نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا عنوان ہے ردہ ولا ابو بکر لہا۔ ارتداد تو ہے لیکن افسوس کہ کوئی ابو بکر نہیں۔ ردہ ولا ابو بکر لہا، ارتداد تو چل رہا ہے لیکن افسوس اس امت کی بدقسمتی کہ اب کوئی ابو بکر نہیں ہے، اور مرو تو عثمان کی طرح۔ وہ گھر کی چھت کا خطبہ سن لیں، پڑھ لیں، مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے، کیا میں نے یہ کیا ہے، کیا میں نے یہ کیا، کیا میں نے یہ کیا ہے، اس کے باوجود تم مجھے مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، اس بنیاد پر کہ میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤں۔ تو پھر مجھے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میاں اللہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے، ان ارادوک لخلعہ فلا تخلعہ لہم، اگر وہ تم سے اتارنا چاہیں مر جانا، نہ اتارنا۔ اشہدو، اللہ اکبر، اشہدو انی شہید، انی شہید، انی شہید، تم گواہ رہو میں اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہوں اور میں شہادت کی طرف بڑھ رہا ہوں، شہادت کی طرف بڑھ رہا ہوں، شہادت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ناموس صحابہ کے لیے جیو تو ابو بکر کی طرح،
موت قبول کرو تو سینہ تان کے. کہتے ہیں نا حضرت عثمان بہت کمزور تھے، کمزور دل تھے، نرم دل تھے. نہیں، اس سے بہادر کون ہوگا؟ بعد میں اس سے بہادر کوئی پیدا ہی نہیں. جسے علم ہے کہ مجھے شہادت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، شہادت کی طرف جا سکتا ہوں لیکن پیغمبر سے جو عہد کیا تھا وہ عہد نہیں توڑ سکتا. یوں کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے اپنا سفر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.